ساتھ میرے چلے نہیں آج میرا سایہ, میرا نصیب مجھے کہاں لے کے آیا. راہوں نے آنکھیں پھیری نازتے ہوئے خفا, سینہ ہے خالی خالی سانس کو ہوا ہے کیا, اتنا بتا دے زندگی گلا ہے کیا تیرا. ویڈیوز کیسی ویڈیوز؟ میری اور عمار کی ویڈیوز. سمجھ تو آپ لوگ گئے ہوں گے. بائی دا وے سوری اباؤٹ لاسٹ نائٹ. میں نے کال پہ آپ کی باتیں سن لی تھی. آپ کو کال کٹ کر دینی چاہیے تھی. I know. That's why I'm sorry. اب مجھے ایک اور دکھ ہے. وہ ہمارے گھر آئی تھی سر, اور وہ بہت ہرٹ ہو کر گئی ہے. آپ نے تو اس کو ہرٹ نہیں کیا. دادوں نے, بڑے ابو نے تو کیا ہے نا, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مسٹر شاہ, آپ نے پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا. ماہین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہیں. ماہین مر گئی ہے بڑے ابو. ان اللہ و انا الیہ راجعون. کیسی؟ اس کے ہاسٹل کے باہر ایک گاڑی اسے ہٹ کر کے چلی گئی. یہ سب کیا ہے برانڈ؟ بیٹا کیا تم مجھے برکت بھابھی کے پاس لے جا رہے ہو؟ پہلے ان سے ملنے کی بیجان پہلے اپنے گھر تو چلیں. بیجان میں آ رہا ہوں. میں کال عاصم Can you help me? جی آنٹی. اگر آپ بی جان سے ملی ہوں تو مجھ سے بھی مل لیں. میں تو ان سے ملا بھی نہیں. کیا ریئیکشن ہوگا جب آپ لوگ دیکھیں گے؟ اتنے سالوں میں ایک دفعہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے. آپ کو پتا تھا قاسم انکل نے گھر خرید لیا ہے. تم تو ہمیشہ سے ماہر ہو. حیران بسما جب دیکھتی ہے کہ گاڑی میں سے عاصم اترتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور اس کے ذہن میں پرانی یادیں شروع ہو جاتی ہے. باری باری سے ایک ایک یادداشت پرانی اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسے عاصم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو عاصم نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور میں یہ گھر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اسے واپس حاصل کروں گا اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے. اور عاصم خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہاں لے کر آیا ہے. جو جگہ میں سالوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا میرے بیٹے نے مجھے اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ جو چیز مجھ سے چھین لی گئی تھی اور جس پر میرا حق تھا وہ آج مجھے واپس مل گیا ہے. اور میرے بیٹے نے اپنے بل بوتے پر مجھے واپس وہی پر کھڑا کر دیا ہے. بیرسٹر گوہر کی بہجہ تو برہان کی بسما اور عاصم کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بسما عاصم سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آئی؟ تو عاصم آگے سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھولا
بھولا ہی نہیں ہوں اور نہ ہی تم کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ تم ہر وقت میرے ذہن پر سوار تھی، لیکن میں کیا کرتا کیونکہ مجبوریاں ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس مجبوریوں نے مجھے روک کے رکھا تھا، اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ لیکن اب پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اب تمہارے پاس آ چکا ہوں اور میں اب تمہارے پاس رہوں گا۔ بسمہ جب دیکھتی ہے کہ گاڑی میں سے عاصم اترتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور اس کے ذہن میں پرانی یادیں شروع ہو جاتی ہے۔ باری باری سے ایک ایک یادداشت پرانی اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسے عاصم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو عاصم نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور میں یہ گھر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اسے واپس حاصل کروں گا اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ اور عاصم خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہاں لے کر آیا ہے، جو جگہ میں سالوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ جو چیز مجھ سے چھین لی گئی تھی اور جس پر میرا حق تھا وہ آج مجھے واپس مل گیا ہے۔ اور میرے بیٹے نے اپنے بل بوتے پر مجھے واپس وہیں پر کھڑا کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بہجہ تو برہان کی بسمہ اور عاصم کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بسمہ عاصم سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آئی؟ تو عاصم آگے سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھولا ہی نہیں ہوں اور نہ ہی تم کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ تم ہر وقت میرے ذہن پر سوار تھی، لیکن میں کیا کرتا کیونکہ مجبوریاں ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس مجبوریوں نے مجھے روک کے رکھا تھا، اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ لیکن اب پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اب تمہارے پاس آ چکا ہوں اور میں اب تمہارے پاس رہوں گا۔ بسمہ جب دیکھتی ہے کہ گاڑی میں سے عاصم اترتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور اس کے ذہن میں پرانی یادیں شروع ہو جاتی ہے۔ باری باری سے ایک ایک یادداشت پرانی اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسے عاصم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو عاصم نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور میں یہ گھر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اسے واپس حاصل کروں گا اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ اور عاصم خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہاں لے کر آیا ہے، جو جگہ میں سالوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ جو چیز مجھ سے چھین لی گئی تھی اور جس پر میرا حق تھا وہ آج مجھے واپس مل گیا ہے۔ اور میرے بیٹے نے اپنے بل بوتے پر مجھے واپس وہیں پر کھڑا کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بہجہ تو برہان کی بسمہ اور عاصم کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بسمہ عاصم سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آئی؟ تو عاصم آگے سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھولا
بھولا ہی نہیں ہوں اور نہ ہی تم کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ تم ہر وقت میرے ذہن پر سوار تھی، لیکن میں کیا کرتا کیونکہ مجبوریاں ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس مجبوریوں نے مجھے روک کے رکھا تھا، اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ لیکن اب پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اب تمہارے پاس آ چکا ہوں اور میں اب تمہارے پاس رہوں گا۔ بسمہ جب دیکھتی ہے کہ گاڑی میں سے عاصم اترتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور اس کے ذہن میں پرانی یادیں شروع ہو جاتی ہے۔ باری باری سے ایک ایک یادداشت پرانی اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسے عاصم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو عاصم نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور میں یہ گھر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اسے واپس حاصل کروں گا اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ اور عاصم خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہاں لے کر آیا ہے، جو جگہ میں سالوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ جو چیز مجھ سے چھین لی گئی تھی اور جس پر میرا حق تھا وہ آج مجھے واپس مل گیا ہے۔ اور میرے بیٹے نے اپنے بل بوتے پر مجھے واپس وہیں پر کھڑا کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بہجہ تو برہان کی بسمہ اور عاصم کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بسمہ عاصم سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آئی؟ تو عاصم آگے سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھولا ہی نہیں ہوں اور نہ ہی تم کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ تم ہر وقت میرے ذہن پر سوار تھی، لیکن میں کیا کرتا کیونکہ مجبوریاں ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس مجبوریوں نے مجھے روک کے رکھا تھا، اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ لیکن اب پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اب تمہارے پاس آ چکا ہوں اور میں اب تمہارے پاس رہوں گا۔ بسمہ جب دیکھتی ہے کہ گاڑی میں سے عاصم اترتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور اس کے ذہن میں پرانی یادیں شروع ہو جاتی ہے۔ باری باری سے ایک ایک یادداشت پرانی اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسے عاصم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو عاصم نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور میں یہ گھر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اسے واپس حاصل کروں گا اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ اور عاصم خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہاں لے کر آیا ہے، جو جگہ میں سالوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ جو چیز مجھ سے چھین لی گئی تھی اور جس پر میرا حق تھا وہ آج مجھے واپس مل گیا ہے۔ اور میرے بیٹے نے اپنے بل بوتے پر مجھے واپس وہیں پر کھڑا کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بہجہ تو برہان کی بسمہ اور عاصم کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بسمہ عاصم سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آئی؟ تو عاصم آگے سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھولا
بھولا ہی نہیں ہوں اور نہ ہی تم کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ تم ہر وقت میرے ذہن پر سوار تھی، لیکن میں کیا کرتا کیونکہ مجبوریاں ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس مجبوریوں نے مجھے روک کے رکھا تھا، اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ لیکن اب پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اب تمہارے پاس آ چکا ہوں اور میں اب تمہارے پاس رہوں گا۔ بسمہ جب دیکھتی ہے کہ گاڑی میں سے عاصم اترتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور اس کے ذہن میں پرانی یادیں شروع ہو جاتی ہے۔ باری باری سے ایک ایک یادداشت پرانی اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسے عاصم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو عاصم نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور میں یہ گھر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اسے واپس حاصل کروں گا اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ اور عاصم خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہاں لے کر آیا ہے، جو جگہ میں سالوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا میرے بیٹے نے مجھے اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ جو چیز مجھ سے چھین لی گئی تھی اور جس پر میرا حق تھا وہ آج مجھے واپس مل گیا ہے اور میرے بیٹے نے اپنے بل بوتے پر مجھے واپس وہیں پر کھڑا کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بہجہ تو برہان کی بسمہ اور عاصم کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بسمہ عاصم سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آئی؟ تو عاصم آگے سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھولا ہی نہیں ہوں اور نہ ہی تم کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ تم ہر وقت میرے ذہن پر سوار تھی، لیکن میں کیا کرتا کیونکہ مجبوریاں ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس مجبوریوں نے مجھے روک کے رکھا تھا، اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ لیکن اب پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اب تمہارے پاس آ چکا ہوں اور میں اب تمہارے پاس رہوں گا۔ بسمہ جب دیکھتی ہے کہ گاڑی میں سے عاصم اترتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور اس کے ذہن میں پرانی یادیں شروع ہو جاتی ہے۔ باری باری سے ایک ایک یادداشت پرانی اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسے عاصم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو عاصم نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور میں یہ گھر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اسے واپس حاصل کروں گا اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ اور عاصم خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہاں لے کر آیا ہے، جو جگہ میں سالوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا میرے بیٹے نے مجھے اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ جو چیز مجھ سے چھین لی گئی تھی اور جس پر میرا حق تھا وہ آج مجھے واپس مل گیا ہے اور میرے بیٹے نے اپنے بل بوتے پر مجھے واپس وہیں پر کھڑا کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بہجہ تو برہان کی بسمہ اور عاصم کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بسمہ عاصم سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آئی؟ تو عاصم آگے سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھولا
भूला ही नहीं हूँ और न ही तुम कोई भूलने वाली चीज हो। तुम हर वक्त मेरे जहन पर सवार थी, लेकिन मैं क्या करता, क्योंकि मजबूरियाँ ही कुछ इस तरह थी। उस मजबूरियों ने मुझे रोक के रखा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। लेकिन अब परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास आ चुका हूँ और मैं अब तुम्हारे पास रहूंगा। बिस्मा जब देखती है कि गाड़ी में से आसिम उतरता है तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है और उसके जहन में पुरानी यादें शुरू हो जाती है। बारी बारी से एक एक याददाश्त पुरानी उसके जहन में आने शुरू हो जाती है और फिर उसे आसिम का वो वादा याद आता है जो आसिम ने उसके साथ किया था कि मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और मैं ये घर जो छोड़कर जा रहा हूँ और मैं इसे वापस हासिल करूँगा और हम दोबारा से अपनी जिंदगी स्टार्ट करेंगे। और आसिम खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मेरा बेटा मुझे कहाँ लेकर आया है। जो जगह मैं सालों पहले छोड़कर गया था, मेरे बेटे ने मुझे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है और ये मेरे लिए फख्र और एजाज की बात है कि मेरा बेटा इस काबिल हो चुका है कि जो चीज मुझसे छीन ली गई थी और जिस पर मेरा हक था वो आज मुझे वापस मिल गया है और मेरे बेटे ने अपने बलबूते पर मुझे वापस वही पर खड़ा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर की बहजा तो बुरहान की बिस्मा और आसिम का जब आमना सामना होता है तो बिस्मा आसिम से पूछती है कि मैं तुम्हें इतने अरसे में कभी याद ही नहीं आई। तो आसिम आगे से उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं हूँ और न ही तुम कोई भूलने वाली चीज हो। तुम हर वक्त मेरे जहन पर सवार थी, लेकिन मैं क्या करता, क्योंकि मजबूरियाँ ही कुछ इस तरह थी। उस मजबूरियों ने मुझे रोक के रखा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। लेकिन अब परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास आ चुका हूँ और मैं अब तुम्हारे पास रहूंगा। बिस्मा जब देखती है कि गाड़ी में से आसिम उतरता है तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है और उसके जहन में पुरानी यादें शुरू हो जाती है। बारी बारी से एक एक याददाश्त पुरानी उसके जहन में आने शुरू हो जाती है और फिर उसे आसिम का वो वादा याद आता है जो आसिम ने उसके साथ किया था कि मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और मैं ये घर जो छोड़कर जा रहा हूँ और मैं इसे वापस हासिल करूँगा और हम दोबारा से अपनी जिंदगी स्टार्ट करेंगे। और आसिम खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मेरा बेटा मुझे कहाँ लेकर आया है। जो जगह मैं सालों पहले छोड़कर गया था, मेरे बेटे ने मुझे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है और ये मेरे लिए फख्र और एजाज की बात है कि मेरा बेटा इस काबिल हो चुका है कि जो चीज मुझसे छीन ली गई थी और जिस पर मेरा हक था वो आज मुझे वापस मिल गया है और मेरे बेटे ने अपने बलबूते पर मुझे वापस वही पर खड़ा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर की बहजा तो बुरहान की बिस्मा और आसिम का जब आमना सामना होता है तो बिस्मा आसिम से पूछती है कि मैं तुम्हें इतने अरसे में कभी याद ही नहीं आई। तो आसिम आगे से उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भूला
بھولا ہی نہیں ہوں اور نہ ہی تم کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ تم ہر وقت میرے ذہن پر سوار تھی، لیکن میں کیا کرتا کیونکہ مجبوریاں ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس مجبوریوں نے مجھے روک کے رکھا تھا، اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ لیکن اب پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اب تمہارے پاس آ چکا ہوں اور میں اب تمہارے پاس رہوں گا۔ بسمہ جب دیکھتی ہے کہ گاڑی میں سے عاصم اترتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور اس کے ذہن میں پرانی یادیں شروع ہو جاتی ہے۔ باری باری سے ایک ایک یادداشت پرانی اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسے عاصم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو عاصم نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور میں یہ گھر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اسے واپس حاصل کروں گا اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ اور عاصم خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہاں لے کر آیا ہے، جو جگہ میں سالوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ جو چیز مجھ سے چھین لی گئی تھی اور جس پر میرا حق تھا وہ آج مجھے واپس مل گیا ہے۔ اور میرے بیٹے نے اپنے بل بوتے پر مجھے واپس وہیں پر کھڑا کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بہجہ تو برہان کی بسمہ اور عاصم کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بسمہ عاصم سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آئی؟ تو عاصم آگے سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھولا ہی نہیں ہوں اور نہ ہی تم کوئی بھولنے والی چیز ہو۔ تم ہر وقت میرے ذہن پر سوار تھی، لیکن میں کیا کرتا کیونکہ مجبوریاں ہی کچھ اس طرح تھی۔ اس مجبوریوں نے مجھے روک کے رکھا تھا، اسی لیے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ لیکن اب پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ میں اب تمہارے پاس آ چکا ہوں اور میں اب تمہارے پاس رہوں گا۔ بسمہ جب دیکھتی ہے کہ گاڑی میں سے عاصم اترتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور اس کے ذہن میں پرانی یادیں شروع ہو جاتی ہے۔ باری باری سے ایک ایک یادداشت پرانی اس کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسے عاصم کا وہ وعدہ یاد آتا ہے جو عاصم نے اس کے ساتھ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور واپس آؤں گا اور میں یہ گھر جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں اسے واپس حاصل کروں گا اور ہم دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ اور عاصم خود بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے کہاں لے کر آیا ہے، جو جگہ میں سالوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میرا بیٹا اس قابل ہو چکا ہے کہ جو چیز مجھ سے چھین لی گئی تھی اور جس پر میرا حق تھا وہ آج مجھے واپس مل گیا ہے۔ اور میرے بیٹے نے اپنے بل بوتے پر مجھے واپس وہیں پر کھڑا کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بہجہ تو برہان کی بسمہ اور عاصم کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو بسمہ عاصم سے پوچھتی ہے کہ میں تمہیں اتنے عرصے میں کبھی یاد ہی نہیں آئی؟ تو عاصم آگے سے اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھولا
भूला ही नहीं हूँ और ना ही तुम कोई भूलने वाली चीज हो। तुम हर वक्त मेरे जहन पर सवार थी, लेकिन मैं क्या करता, क्योंकि मजबूरियाँ ही कुछ इस तरह थी। उस मजबूरियों ने मुझे रोक के रखा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। लेकिन अब परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास आ चुका हूँ और मैं अब तुम्हारे पास रहूंगा। बिस्मा जब देखती है कि गाड़ी में से आसिम उतरता है तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है और उसके जहन में पुरानी यादें शुरू हो जाती है। बारी बारी से एक एक याददाश्त पुरानी उसके जहन में आने शुरू हो जाती है और फिर उसे आसिम का वो वादा याद आता है जो आसिम ने उसके साथ किया था कि मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और मैं ये घर जो छोड़कर जा रहा हूँ और मैं इसे वापस हासिल करूँगा और हम दोबारा से अपनी जिंदगी स्टार्ट करेंगे। और आसिम खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मेरा बेटा मुझे कहाँ लेकर आया है। जो जगह मैं सालों पहले छोड़कर गया था, मेरे बेटे ने मुझे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है और ये मेरे लिए फख्र और एजाज की बात है कि मेरा बेटा इस काबिल हो चुका है कि जो चीज मुझसे छीन ली गई थी और जिस पर मेरा हक था वो आज मुझे वापस मिल गया है। और मेरे बेटे ने अपने बलबूते पर मुझे वापस वही पर खड़ा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर की बहजा तो बुरहान की बिस्मा और आसिम का जब आमना सामना होता है तो बिस्मा आसिम से पूछती है कि मैं तुम्हें इतने अरसे में कभी याद ही नहीं आई। तो आसिम आगे से उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं हूँ और ना ही तुम कोई भूलने वाली चीज हो। तुम हर वक्त मेरे जहन पर सवार थी, लेकिन मैं क्या करता, क्योंकि मजबूरियाँ ही कुछ इस तरह थी। उस मजबूरियों ने मुझे रोक के रखा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका। लेकिन अब परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास आ चुका हूँ और मैं अब तुम्हारे पास रहूंगा। बिस्मा जब देखती है कि गाड़ी में से आसिम उतरता है तो उसके पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है और उसके जहन में पुरानी यादें शुरू हो जाती है। बारी बारी से एक एक याददाश्त पुरानी उसके जहन में आने शुरू हो जाती है और फिर उसे आसिम का वो वादा याद आता है जो आसिम ने उसके साथ किया था कि मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और मैं ये घर जो छोड़कर जा रहा हूँ और मैं इसे वापस हासिल करूँगा और हम दोबारा से अपनी जिंदगी स्टार्ट करेंगे। और आसिम खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मेरा बेटा मुझे कहाँ लेकर आया है। जो जगह मैं सालों पहले छोड़कर गया था, मेरे बेटे ने मुझे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है और ये मेरे लिए फख्र और एजाज की बात है कि मेरा बेटा इस काबिल हो चुका है कि जो चीज मुझसे छीन ली गई थी और जिस पर मेरा हक था वो आज मुझे वापस मिल गया है। और मेरे बेटे ने अपने बलबूते पर मुझे वापस वही पर खड़ा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर की बहजा तो बुरहान की बिस्मा और आसिम का जब आमना सामना होता। Thanks for watching.
لائک شیئر سبسکرائب. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا اور اپنی رائے ہمیں کامنٹ میں لازمی دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.